واقعہ چل رہا ہے غزوہ بدر کا۔ غزوہ بدر جو پیش آیا ہے سن 2 ہجری 17 رمضان اور جمعے کا دن تھا۔ اس کے اندر مسلمان ہر اعتبار سے کمزور تھے، بھائی تعداد کے اعتبار سے بھی کمزور تھے اور اسباب کے اعتبار سے بھی کمزور تھے۔ مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد جو تھی وہ 313 تھی، اور مسلمانوں کے پاس جو سامان تھا، لڑائی کے جو ہتھیار ہوتے ہیں، اس کے اندر صرف 2 گھوڑے، 8 تلواریں اور 70 اونٹ تھے، اور دشمن جو تھے پورے ہتھیاروں کے ساتھ لیس تھے۔ دونوں جو ہے جماعتوں نے اپنے اپنے خیمے گاڑ لیے میدان کے اندر۔ دشمنوں نے جہاں پر خیمہ گاڑا اس جگہ پر پانی جو ہے کثرت سے تھا، بہت زیادہ پانی تھا، اور وہاں پر مٹی زیادہ نہیں تھی، یعنی ریت نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہیں چلنے پھرنے میں کوئی پریشانی نہیں آ رہی تھی۔ اور مسلمانوں نے جہاں پر خیمے گاڑے وہاں پر نہ تو پانی تھا اور ریت جو تھی وہ بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو چلنے پھرنے میں بہت زیادہ پریشانی آ رہی تھی۔ ساتھ میں یہ پریشانی کہ جو طویل سفر کر کے آئے مسلمان، ساتھ میں یہ پریشانی کہ مسلمان طویل سفر کر کے آئے، سفر کی تھکاوٹ اور مسلمان پریشانی کے عالم میں، گرمی کا موسم اور ساتھ میں تعداد کم، یہ تمام کی تمام مصیبتیں مسلمانوں پر ایک ساتھ جمع ہو گئی کہ آخر کیا کریں، کہ ہماری تعداد تو اتنی سی ہے، تو ہزاروں لوگ پورے ہتھیاروں کے ساتھ لیس، گرمی کی پریشانی، اتنے طویل سفر کر کے مسلمان آئے ہوئے ہیں، آخر کرے تو کیا کریں۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کے اندر مشغول ہے، اور آپ کیا دعا فرما رہے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے آپ اس وعدے کو پورا کر دو، اور اللہ تعالیٰ سے فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، یہ مختصر سی جماعت ہے، یہ تیرے نام لیوا اگر آج ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے۔ اتنے زیادہ مشغول ہے دعا کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک سے چادر گر پڑی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس چادر کو اٹھا کر آپ کے کندھے پر ڈالا، اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی مدد آئی کہ بہت زبردست بارش ہوئی۔ اس بارش ہونے کی وجہ سے جو مسلمان جس زمین پر تھے، ریتیلی زمین جو ریت تھی، وہ ساری کی ساری زمین بارش کی وجہ سے دب گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو چلنا پھرنا کیا ہو گیا، اب آسان ہو گیا، اور دشمنوں کے یہاں پر جو مٹی نہیں تھی وہاں پر بارش ہونے کی وجہ سے کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ پھسل پھسل کر گر رہے تھے۔ تو یہ رات دشمنوں کے لیے جو ہے بڑی پریشانی کی گزری۔ صبح دونوں جماعتیں جو ہے آمنے سامنے، اور بڑی زبردست لڑائی ہوئی۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتلایا کہ یہ لڑائی اسلام کی اور کفر کی سب سے پہلی لڑائی ہے، قرآن میں اس کو فرقان کے نام سے جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے اندر مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور دشمنوں کے جو ہے 70 آدمی مارے گئے۔ اس کے اندر بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، یہ بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور مسلمان کامیابی کے ساتھ لوٹے۔ 70 ہی مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہو کر آئے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد ابو العاص بن ربی جو حضرت زینب کے شوہر تھے، وہ بھی گرفتار ہو کر آئے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین خوشی کے عالم میں چل رہے، اور راستے کے اندر اپنی بہادری کا اظہار کر رہے کہ دیکھو میں نے فلاں آدمی کو قتل کیا، میں نے یہ بہادری دکھائی اور میں نے فلاں کام کیا۔ فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ جو تم قتل کر رہے تھے وہ تم قتل نہیں کر رہے تھے حقیقت میں، بلکہ یہ اللہ کی مدد تھی تمہارے ساتھ، کہ اللہ رب العزت نے جو ہے بارش کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس جنگ کے اندر 5000 فرشتے بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل فرما دیے اس جنگ کے اندر۔ حالانکہ کامیابی کے لیے ایک فرشتہ کافی تھا، بھائی ایک فرشتہ کافی تھا نہیں تھا، بھائی ایک فرشتہ تمام لوگوں کو ختم کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتے جو نازل فرمائے، اس کی وجہ یہ ہے جس کو اللہ نے خود ذکر کیا ہے، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ مسلمان خوش ہو جائے اور ان کے دل مطمئن ہو جائے کہ ہمارے ساتھ اتنی بڑی تعداد ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر مدد آئی اور تمام کے تمام لوگ کامیابی کے ساتھ لوٹے۔ اب جو لوگ گرفتار ہو کر آئے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟
اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. بعض لوگوں نے رائے دی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ ان کو جو ہے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اس کے اندر 3 قسم کے لوگ ہو گئے. جو لوگ مالدار تھے ان سے 4000 درہم جو ہے فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، اور جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کو یہ حکم دیا کہ تم 10 بچوں کو پڑھاؤ گے، اور جو لوگ غریب تھے ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا. اور جو لوگ قیدی تھے کچھ لوگ، ان کے ساتھ اتنا نرمائی کا معاملہ کیا گیا جس کی مثال کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا. جو لوگ قید کے اندر تھے ان کو یہ حکم دیا گیا، اور انصاری صحابیوں کو حکم دیا گیا کہ ان کا خیال رکھا جائے، کیونکہ اس زمانے کے اندر جیل نہیں تھے، بلکہ رسی سے باندھ کر، تسموں سے باندھ کر ان کو ایک کوٹری کے اندر بند کر دیا جاتا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاری صحابیوں سے کہ تم ان کا خیال رکھو، ان کو قیدیوں کی طرح مت رکھنا، بلکہ ان کو اچھا کھلانا پلانا، ان کو کپڑے دینا. خود حضرت مصعب ابن عمیر کے بھائی ابو عزیر بھی تھے، وہ بھی گرفتار تھے. وہ خود فرماتے کہ انصاریوں نے میرا اتنا خیال رکھا کہ مجھے روٹی دیا کرتے تھے اور خود کھجورے کھایا کرتے تھے. دیکھو قیدیوں کے ساتھ کتنا حسن سلوک، تاریخ کے اندر ایسی مثال نہیں پائی جا سکتی. خیر مسلمان مدینے کے اندر کامیابی کے ساتھ لوٹے، لیکن ایک غم کی بات یہ پیش آئی سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا. جیسے مسلمان مدینے کے اندر داخل ہو رہے اور تمام کے تمام لوگ ان کو جو ہے دفن کر کے گھر لوٹ رہے. کافی ٹائم سے وہ بیمار تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو حکم دیا کہ تم ان کا خیال رکھو. اس وجہ سے حضرت عثمان اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے. اب اندازہ لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے کہ اپنی بیٹی کے جنازے کے اندر شریک نہیں ہوئے. یہ دین کے لیے قربانیاں ہیں. آج ہم نے کیا قربانیاں دیا دین کے لیے، سوچے. ادھر مکہ کے اندر جو ہے قریش کے اندر ماتم چھا گیا، کیونکہ بڑے بڑے آدمی مارے گئے اور بہت زیادہ ان کو نقصان ہوا ہے. اور قریش کی یہ عادت تھی کہ جب تک مرنے والوں کا ماتم نہ بنا لے جب تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے. لیکن پورے مکہ کے اندر یہ اعلان کرا دیا گیا کہ جب تک ہم اس کا بدلہ نہیں لے لیں مسلمانوں سے اس وقت تک ہم ماتم نہیں کریں گے. اور ماتم بھی وہ کرتے تھے ڈھول باجے سے اور بڑی زبردست طریقے سے کیا کرتے تھے. اب تمام لوگ تو مر گئے بڑے بڑے. اب سب سے بڑا آدمی جو کوئی بچا ہے وہ ابو سفیان تھے. تو ابو سفیان کو اس کا لیڈر بنایا گیا، اور ابو سفیان نے یہ قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں جب تک میں مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں نہ تو میں نہاؤں گا اور نہ میں سر کے اندر تیل لگاؤں گا. لیکن ظاہر بات ہے یہ کام کرنا اتنا آسان نہیں تھا. اس لیے اس نے اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا کہ 200 اونٹ سواروں کو لے کر وہ گیا مدینے کی طرف. پر مقام عریض میں پہنچ کر ایک صحابی تھے ان کو شہید کر دیا، اور کچھ جانوروں کا سامان رکھا ہوا تھا اس کو جلا دیا. لیکن جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا آپ نے تمام کے تمام صحاباؤں کو ان کے پیچھے دوڑا دیا. گھبراہٹ کے عالم کے اندر وہ ستو کے بورے لے کر گئے ہوئے تھے وہ وہیں چھوڑ گئے. آئے تو مسلمانوں کو لوٹنے کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن خود کا نقصان کر گئے. وہ ستو کے جو بورے تھے وہ بھی وہیں چھوڑ گئے جو مسلمانوں کے قبضے کے اندر آ گئے. خیر یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے غزوہ بدر کا مختصر واقعہ بیان کیا ہے. پورا کا پورا واقعہ سورہ انفال کے اندر ذکر کیا گیا ہے، جس کو دیکھنا ہے وہاں دیکھ سکتا ہے. تو غزوہ بدر جو پیش آیا ہے وہ 17 رمضان جمعے کا دن اور سن 2 ہجری کے اندر پیش آیا ہے، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی تھی جس کو قرآن کے اندر یوم الفرقان کے نام سے ذکر کیا گیا ہے. آگے سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.